سوال ہے نماز مغرب کب پڑھنا مستحب ہے؟ جواب ہے اول وقت میں۔ پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا۔ ابن خلدون۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ محسن۔ سوال ہے فتح مکہ پر کس کو حکم اذان ملا؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8 فرشتوں نے۔ کس نبی نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازے کے تعمیر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازے کے تعمیر کیا تھا۔ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کا تہبند ہے اور کون سی چیز اللہ کی چادر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جو شخص ان دو میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کا لباس سب سے زیادہ پسند کرتے تھے؟ جواب ہے سفید۔ ہمارے نبی کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ قرآن کریم کا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں کس چیز پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں براق پر سوار ہو کر آئیں گے اور بطور اعزاز 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے پیالے کتنے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ جواب ہے 2 پیالے تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ حبشہ میں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ بنت الحارث کس غزوہ میں گرفتار ہوئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلاتی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ غزوہ اوتاس میں گرفتار ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی کس موقع پر نازل ہوا تھا؟
جواب ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ سوال ہے روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار ہرا میں گزارے تھے۔ اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ سوال ہے صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے افریقہ کو۔ سوال ہے قرآن پاک کے کس پارہ میں صرف ایک سورت ہے؟ جواب ہے دوسرا پارہ میں۔ سوال ہے کن پیغمبر کی قوم پتھروں کی بارش سے تباہ ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ کون سے صحابی شب و روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھانے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا برتن اٹھانے والا کے نام سے مشہور تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے کس کو طلب فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کون سا ہے؟ جواب ہے ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ بحر ظلمات میں کس صحابی نے گھوڑے دوڑائے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں کیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ابرہام ہے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہے؟ جواب ہے 26 مرتبہ۔ خانہ کعبہ کی چھت میں کل کتنی قندیلیں ہیں؟ 80 قندیلیں۔ سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ حافظ قرآن۔ سوال ہے غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 3، فرض، سنت، واجب۔ قرآن مجید میں کتنے شہروں کا ذکر آیا ہے؟ یثرب، مکہ، مدینہ۔ کس طریقے سے دعا مانگنے سے یقیناً اولاد ملتی ہے؟ روزانہ فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر ہی یہ دعا پڑھنی ہے۔ ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعا۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، تو عطا فرما اپنی جانب سے نیک اولاد، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اس دعا کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کی جائے، بے شک دعا کو سننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ سوال ہے کون سے بادشاہ کسریٰ کہلاتے تھے؟ جواب ہے ساسانی بادشاہ خود کو کسریٰ کہلاتے تھے۔ مسئلے مسائل وغیرہ سمجھنے اور مذہبی گتھیوں کو سلجھانے کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟
علم فقہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کس بدبخت نے فرشتوں کے ساتھ خونی جنگ کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو خبردار کرنے کی پرواہ کیے بغیر اللہ پاک کی نافرمانی میں فرعون اور اس کے ساتھی ایک دن محل کی بلندی پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر برسائے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو ایسا کر کے نعوذ باللہ ہلاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی جانب جب تیر چلائے، تیر جب واپس آئے تو وہ خون آلود تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی سرکشی کا آخری مارکہ تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے محل کو تباہ کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس کے محل کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ جواب ہے کہ اس مسلمان کا قرآن پاک پڑھنا حرام ہے۔ جواب ہے جس پر غسل فرض ہو۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول ہے جن کے مسلمان ہونے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے ہجرت مدینہ کے فوری بعد۔ سوال ہے بتائیں کس پیغمبر کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ جن بادشاہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی ہے ان کے نام بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، نصر اور نمرود نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ کس نے بدل دیا تھا؟ ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بطن عطر سے پیدا ہوئے؟ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی کا نام بتائیں۔ ان شاعر کا نام حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت تھا۔ سوال ہے عہد نامہ عتیق کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے تورات۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کو کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ کون سا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا؟ غرقت کا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا۔ کیا عورتوں کا جنازے کے ہمراہ جانا جائز ہے؟ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا لیکن اس سلسلے میں سختی نہیں کی جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم امتناعی کی کئی اقسام ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جن کا ارتکاب حرام ہے اور کچھ ایسی بھی ہیں جن پر عمل کرنا پسندیدہ اور بہتر نہیں۔ ایسی نہیں تحریم کے بجائے کراہت کے معنی میں ہوتی ہے۔